دروازے دستک ہوئی، علی گئے تو غالباً حضرت بلال تھے، انہوں نے 9 آپ انار نکالے کہ یہ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیے۔ کتنے؟ آئی نے گنے کا نا کہ سنو میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں، تو یہ 9 کیوں ہے؟ 10 ہونا چاہیے، یہ 9 10 ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی جیب سے نکالا، فرمایا سنیے 10 ہی اللہ کے رسول دیے تھے، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کو اللہ کا پر کتنا بھروسہ ہے، رسول اللہ تو 10 ہی دیے۔ علی رضی اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم لوگ حضرت کی زبانی سنیں ہم سب اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں حضرت کی آمد سے پہلے زوردار نعرے کا مطالبہ کر رہا ہوں، آپ حضرات زوردار نعرہ لگائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آستانہ عالیہ فتح شریف، مظہر میاں صاحب قبلہ، اپنے شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو آگے تشریف لائیے، جگہ ہے تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے والوں جگہ مل جائے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی صاحب التاج، اللہم صلی علی صاحب المعراج، اللہم صلی علی بر التمام۔ عطائے رسول، نائب رسول، محب رسول، سلطان الہند سیدنا ولی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شاہت حسین بادشاہت حسین، شاہت حسین بادشاہت حسین، دینت حسین دین پناہت حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہت حسین۔ اور کیا آپ اسے اور سن لیجیے، بہتر ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی قرآن کے بعد تقسیم کیا ہوگا؟ بریانی۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے، آپ تقریر سننے آئے یا بریانی کھانے آئے؟ نہیں، صحیح بولنا، بہت بریانی کھا چکے ہو، کل بھی کھائی ہوگی، پرسوں بھی کھائی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ آج ذہن سے یہ نکال دو کہ ہم بریانی کھانے آئے،
بولو صحیح. دیکھو آقا نے شاہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو آپ جیسی نیت لے کر آئیں گے ویسے ہی آپ کو ملے گا. خوب بیٹھ کر سن لو. اگر نیت بریانی کی کھائی تو بریانی تو مل جائے گی مگر جو ثواب ہے وہ نہیں مل پائے گا. ہے کہ نہیں؟ سنو، ایک مرید نے مکان بنایا. توجہ بولو یار، بولو. میں بول نہیں پاؤں گا. آپ نے میری آواز کا اندازہ لگا لیا کہ میں بول نہیں پاؤں گا. اچھی بھلی آواز تھی، آج ہی ایسا مائک ملا کہ آواز بھی خراب ہو گئی. کچھ آپ بولیے. ایک مرید تھا، اس نے مکان بنایا. مکان، اور جب بن کے تیار ہو گیا تو پیر صاحب کو لے کے گیا. اور پیر صاحب بھی آج کل کے پیر نہیں تھے، پہنچے ہوئے تھے، اللہ والے تھے. اللہ والے تو لے کے گئے. حضور مکان دیکھ لیے. پیر صاحب نے مکان دیکھا. ایک جگہ اوپر روشن دان لگا تھا. کہا یہ کیوں لگایا؟ کہنے حضور ہوا کے لیے. توجہ رکھیے گا. کس لیے لگایا؟ کیا نادان یہ نیت کیوں کی کہ ہوا آئے گی؟ ارے یہ نیت کر لیتا کہ اس طرف مسجد ہے، جب اذان ہوگی تو اللہ اکبر سزائیں میرے گھر میں آئیں گی تو تمہیں اس کا ثواب مل جاتا. ہوا تو اپنے آپ ہی ہے. تو ہمیشہ نیت جو ہے، نیت ہمیشہ کیا ہے؟ اچھی رکھنی چاہیے. اور میں اگر آپ ناراض نہ ہو، ناراض میں ایک بات کہہ دوں، برا مت ماننا کہ مجمع دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ 80 تو جو ہے بریانی کے لیے آئے. ہاں یہ صحیح بول رہا ہوں. آپ کا تو تجربہ نہیں ہوگا مگر میرا تجربہ ہے تجربہ کہ لوگ اب جلسوں میں بھی اور نیک دینی محفلوں میں بھی صرف کھانے کے لیے آتے ہیں. کھانے کے لیے. سچ بول رہا ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یاد نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. صرف کھانا، صرف کھانا. نان گوشت کڑھاؤ، نان گوشت کڑھاؤ. اب اگر شادی کو مرغا بنا لے اور اگر معلوم ہو جائے تو 80% لوگ تو جائیں گے نہیں، مرغا ہے کہ نہیں؟ صحیح بول رہا ہوں. اور جو بھی چلے جائیں گے وہ جب لوٹیں گے تو گالیاں دیتے ہوئے ہیں یا مرغا بنا. کیا اب بتاؤ، میں اصل پوچھ رہا ہوں، مرغا کی اللہ کی نعمت نہیں ہے کیا؟ ہے یار. قدر کرو کہ آپ کو اللہ نے مرغا دے دیا. اگر اللہ مرغا بھی چھین لے، چٹنی روٹی بھی چھین لے تو کیا کرو گے؟ اس کی جیسی ایسی اس نے بنا دیا. کھاؤ، اللہ کی شکر کرو، کیا مت ہو. اگر یہ نیت لے کر آئے بریانی کی تو نیت یہی ختم کر دیجیے. آپ یہی ختم کر دیجیے. اور یہ نیت کر لیجیے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں بریانی کی نیت لے کر آیا تھا. اب میں اپنی نیت سے توبہ کرتا ہوں اور اب یہ نیت کرتا ہوں کہ میں حسین کی محفل میں ذکر سننے کے لیے آیا. یہ نیت کر لی، حسین کی محفل کی نیت کر لی. اب سنو، اب سنو، پکی نیت ہو گئی ہے. اب سنو. ہر فصل میں ساون کی جوانی برسے. ہر فصل میں ساون کی جوانی برسے، آرام و خوشی و شادمانی برسے. آرام و خوشی و شادمانی برسے. اور موقوف نہیں ابر پہ، موقوف نہیں ابر پہ، کہہ دے جو حسین سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے. کہہ دیں جو حسین سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے. اور حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی
رب ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ایک تو پہلی مرتبہ بول رہا ہوں، 11 دن محرم گزر گئے، آج پہلی شاہ مجلس ہو رہی ہے اور جو ہوئی مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم آپ بیدار ہوئے 6 کو نسیم 11 کو کی تو آپ نے کم سے کم اندر کا خیال رکھیے گا جو آپ کی 100 سال پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے اسی تاریخ میں رکھیے گا۔ توجہ دیجیے، بہت توجہ۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ راضی، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ راضی یعنی معلوم نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ راضی ہے یا نہیں معلوم نہیں، مگر یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں؟ وہ کون سی جماعت ہے کہ رب جن کے بارے میں کہہ رہا میں ان سے راضی ہوں؟ اور صرف اتنا نہیں کہ رب یہ کہہ رہا ہوں میں ان سے راضی ہوں، نہیں بلکہ کہتا اور یہ بھی ہم سے راضی ہے۔ ایک ہے اللہ کا راضی ہونا، بندہ راضی ہو یا نہ ہو اس کی اوقات ہی کیا ہے، وہ تو صرف بندہ ہے۔ رب کو راضی ہونا چاہیے، مالک کو راضی ہونا چاہیے، خالق کو راضی ہونا چاہیے، معبود کو راضی ہونا چاہیے، مگر کیا بندے کو بھی اللہ سے راضی ہونا چاہیے؟ تو جو رکھو بھائی، وہ ہمیں تکلیف دے تب بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے، خوشی دے تب بھی راضی رہنا چاہیے، مگر رب کیا کہہ رہا ہے ہم تو اس سے راضی ہیں، یہ بھی ہم سے راضی ہے، یہ بھی ہم سے راضی ہے۔ آخر وہ کون سی جماعت ہے کہ جو اللہ سے بھی راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے؟ تو یاد رکھنا وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ صدیق اکبر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے کہ اللہ سے یہ راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اب راضی کیوں نہ ہو؟ اللہ راضی کیوں نہ ہو؟ تو اللہ ان سے راضی کیوں نہ ہو؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چاہیں ویسا رب کرے، ہماری ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہمارا رب کرے، نہیں بلکہ بندے کا معاملہ ہونا چاہیے کہ جیسا رب چاہے ویسا ہم چاہیں، وہ رب کی مرضی وہ ہماری مرضی۔ آج آپ دیکھو دنیا کا ماحول یہی ہے، ہم نے یہ چاہا تھا یہ نہیں ہوا، یہ چاہا تھا یہ نہیں ہوا، یہ نہیں، آپ نے چاہا تھا اللہ نے چاہا نہیں، تو اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ اور جب بندہ اللہ کی چاہت اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو یہ تمغہ ملتا ہے کہ اللہ کہتا ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی۔ توجہ رکھنا، امام حسین کی یہ محفل ہے، امام حسین کی تاجدار کرب و بلا کی یہ محفل ہے، مولا علی مشکل کشا کے بیٹے کی یہ محفل ہے، نبی کے نواسے کی یہ محفل ہے۔ ذرا توجہ رکھنا کہ امام حسین کے باپ علی قدم قدم پر اپنے رب سے راضی ہے، قدم قدم پر اپنے رب سے راضی ہے۔ کیسے راضی ہے؟ امام علی، مولا علی کوئی بہت بڑے بزنس مین نہیں تھے، کوئی بہت بڑے تاجر نہیں تھے، بلکہ مزدوری کیا کرتے تھے، مزدوری۔ اس مزدوری پر بھی مولا علی اپنے رب سے راضی تھے، اس مزدوری پر بھی علی اپنے رب سے راضی تھے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جب علی نبی کی بارگاہ میں فاطمہ کا رشتہ لے کر گئے، اس سے پہلے مزدوری ہی کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے۔ صدیق و عمر گئے، اے علی تم اپنا رشتہ فاطمہ کے لیے پیش کرو، فاطمہ کے لیے پیش کرو۔ اب توجہ رکھنا، علی جب اللہ کی مرضی پر راضی،
علی جب اللہ کی مرضی پر راضی، اللہ چاہتا ہے کہ ہم مزدوری کریں تو مزدوری کریں گے، اللہ چاہتا ہے مزدور کر کے کھیت سینچیں ہم کھیتی سینچیں گے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم کنویں سے پانی نکالیں ہم پانی ہی نکالیں گے، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں بننا چاہتے۔ جب علی کی مرضی ہو گئی، جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہم کریں گے۔ تو جب علی نبی کی بارگاہ میں فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے تو نبی نے ارشاد فرمایا، علی اللہ کی بھی یہی مرضی ہے جو تمہاری مرضی، اللہ کی بھی یہی مرضی ہے جو تمہاری مرضی ہے۔ تم فاطمہ سے نکاح چاہتے ہو، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ علی سمجھو، دیکھو شخصیت کی پہچان کی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں، پہچان جاتی ہیں۔ کچھ شخصیتیں اپنے خاندان کے ساتھ سے پہچانی جاتی ہیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے کہ نہیں؟ اب امام حسین کو پہچاننے کے لیے ہم کس چیز سے آپ کو تعارف کرائیں؟ حسین وہ تو ہر لحاظ سے ممتاز، ہر لحاظ سے ممتاز۔ خاندان کے حساب سے دیکھو تو دنیا کے سب سے عظیم خاندان میں امام حسین تشریف لائے، اور باپ کو دیکھو تو باپ شیر خدا مولا علی ہے، نانا کو دیکھو تو سید الانبیاء ہے، اور ماں کو دیکھو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور سنو، آپ نے علی کے بارے میں سنا ہوگا، فاطمہ کے بارے میں سنا ہوگا، نبی کے بارے میں سنا ہوگا، مگر آپ کو معلوم ہے حسین کی نانی بھی کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ حسین کی نانی کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ معلوم ہے نانی کون ہے؟ حسین کی نانی بتاؤ۔ حسین کی نانی کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی نے سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ سے فرمایا، اور کب؟ جب سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال، نبی کی 25 سال۔ 2 مرتبہ کی بیوہ، ایک بیوہ کو نبی نے اپنے سینے سے لگایا، نکاح فرمایا، اللہ نے اولاد دی۔ اور سیدہ خدیجہ کا معاملہ معلوم ہے کیا ہے؟ سنو، آقا کائنات تشریف فرما ہے، جبریل آئے، جبریل کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر کے بعد خدیجہ آپ کی بارگاہ میں پیالے میں کچھ لے کر آ رہی۔ آ کون رہا ہے؟ خدیجہ۔ خبر کون دے رہا ہے؟ سدرہ کا مکی۔ کس کو دے رہا؟ سید المرسلین کو، کہ خدیجہ آ رہی ہیں، پیالے فلاں چیز لے کر آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ جب وہ آ جائیں تو ان کی بارگاہ میرا بھی سلام پیش کر دیجیے اور رب کا سلام بھی کہہ دیجیے۔ رب کا سلام، توجہ، رب جس ذات کو آسمانوں سے سلام بھیجے اس ذات کے مقام مطابق اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صرف سلام ہی نہیں بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے خدیجہ سے کہہ دو کہ تمہارے لیے جنت میں موتی کا ایک ایسا محل تیار کر رکھا ہے جس میں سکون ہی سکون۔ اب یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ موتی دار محل کیوں، یہ سکون والا محل کیوں؟ اس لیے موتی دار محل اس لیے سیدہ خدیجہ کو دیا جا رہا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایمان لائیں، اس وقت ایمان لائیں جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ ایمان فائنل ہے، یہ سچ ہے، صدیق اکبر ہی ایمان پہلے لائے مگر صدیق سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئی۔ سیدہ خدیجہ سب سے پہلے نبی تو ایمان لائی، اس لیے موتیوں والا محل اور ایسا محل جس میں شور نہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے کبھی میرے نبی کو تکلیف نہیں ہونے دی ہے، اس لیے اللہ نے جنت میں ایسا محل عطا فرمایا ہے جس میں سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام۔ یہ سیدہ خدیجہ یہ میرے حسین کی نانی ہے، نانی نا۔ اور عجیب اتفاق ہے، جو لوگ گئے ہوں گے مکہ شریف مدینہ شریف، جنت البقیع میں جن حضرات کے مزارات ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، سب کے برابر کر دیے گئے، مگر مکہ شریف سیدہ خدیجہ کی مزار پر جو حجرہ بنا تھا الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ اور سیدہ خدیجہ کی
بڑی قربانی ہے میرے آقا کے ساتھ. انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی خاطر نبی کے قدموں پر قربان کر دیا. یہ تھا. اچھا ایک بات ہے, حسین نے جس جذبے قربانی کا مظاہرہ کربلا میں کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حسین کو سبق ان کی نانی سے ملا ہے, نانا سے ملا ہے, ماں سے بھی ملا ہے, باپ سے بھی ملا ہے, سب سے ملا. اب آؤ, یہ حسین کی نانی. حسین کی نانا کہاں تو جانتے ہو آپ, جانتے کہ نہیں؟ حسین کے نانا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے, جس کو جو ملا انہی صدقے ملا ہے. ان کے بارے جانتے ہو. اب آؤ حسین کے والد, کون؟ مولا علی, مشکل کشا, شیر علی. کسی معمولی ذات کا نام ہے. علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. علی وہ ہے, توجہ کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مکے سے ہجرت کر کے جو صحابہ آئے, تنہا تھے, نہ بیوی نہ بچے نہ مکان, کچھ نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے صحابہ کو بلایا اور فرمایا یہ تمہارا بھائی, ایک مکی ایک مدنی صحابی کو لیا, یہ تمہارا بھائی, یہ تمہارا بھائی, یہ تمہارا بھائی, یہ تمہارا, سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور ان مدنی صحابہ نے یہ قربانی دی کہ جب بھائی بنا دیا تو اپنے گھر لے کر گئے, کہا دیکھو میرے 2 مکان ہیں, پسند کر لو, جو تمہیں پسند وہ میں تمہیں دے دوں, میرے بھائی جو. اور جن کے پاس 2 بیویاں تھیں, دکھایا دیکھو جو تمہیں پسند ہو بتاؤ, میں اس کو طلاق دوں گا, تم اس سے نکاح کر لو. یہ جب صحابہ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, سب بن گئے. علی رہ گئے, علی رہ گئے. علی روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, مجھے چھوڑ دیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب نبی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے, یہ جملہ سنو اور علی کا مقام مرتبہ دیکھو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم دنیا میں میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی. نبی نے علی کو دنیا میں بڑا بھائی تھا اور آخرت میں بھی بڑا بھائی تھا, مگر یاد رکھنا علی نے کبھی نبی کو بھائی کہہ کر بلایا نہیں ہے. جب بھی کو بلانا ہوا تو یا رسول اللہ ہی کہہ کر بلایا ہے, یا نبی اللہ ہی کہہ کر بلایا ہے. کبھی علی نے نبی کا نہ نام لیا ہے نہ بھائی کہہ کر بلایا ہے. یہ علی کا مقام مرتبہ ہے کہ نبی کے دنیا میں بھائی ہیں اور آخرت میں بھائی ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سنو, دنیا کو خیرات ملتی ہے حسین کے دانے. نبی شاہ فرماتے ہیں, اللہ یوتی انما انا قاسم, کہ اللہ مجھے دیتا ہے, میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب کچھ نبی کے دربار سے ملتا ہے, مگر نبی کیا فرماتے ہیں, سنو, انا مدینۃ العلم, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس شہر کا دروازہ ہے, دروازہ. کیا علی کا مقام, کیا علی کا مرتبہ ہے کہ نبی علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ علی نے مطلب فرمایا, سنو, جو علم کے شہر میں جائے گا, شہر میں ایک مرتبہ جائے گا, نبی پاس ایک مرتبہ جائے گا, مگر میرے پاس 2 مرتبہ آئے گا. جائے گا نبی پاس علم کے شہر میں, وہاں ایک مرتبہ جائے گا, مگر مجھ سے ملاقات 2 مرتبہ ہوگی. یہ کیا کر, کہاں سنو, نبی نے فرمایا علم کا دروازہ مجھے, تو جب جائے گا تو مجھ سے ملاقات ہوگی, نکلے گا تو مجھ سے ملاقات. علی کا مقام مرتبہ ہے کہ اللہ نے ان کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علم کا شہر اور علی کو اس کا دروازہ بنایا. اور آج یہ علم کی خیرات, یہ علم کی خیرات
جو بٹ رہی ہے یہ علی کے دروازے ہی سے بٹ رہی ہے. کل بھی بٹ رہی تھی, آج بھی بٹ رہی ہے, اور صبح قیامت تک علی کے دروازے سے یہ خیرات بٹتی رہے گی. آپ دیکھو جتنے بھی سلسلے ہیں, وہ قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, جتنے سلسلے ہیں یہ سب علی سے نکلتے ہیں. نقشبندی ہے جس سلسلے جانتا ہے, اور سارے سلسلے جو ہیں علی سے نکلتے ہیں. بغیر علی کے کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے. علی کو مان نہیں پڑے, بغیر علی کسی کا کام چلنے والا نہیں. اللہ نے علی کو مقام مرتبہ عطا فرمایا. مجھے یاد آ رہا کہ علی کے لیے کیا شان ہے, آپ دیکھو اور کرنا, اور نبی کیسا پیار فرما رہے. سنو علی کی شان دیکھو. یہ مرتبہ حضرت علی سیدہ فاطمہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے, ناراض ہو گئے, اور جا کر مسجد نبوی میں لیٹ گئے. نبی کو معلوم ہے کہ علی ناراض ہے فاطمہ سے. سبق حاصل کرو یار. آج کا کوئی سسر ہوتا ہے کہ نہیں, اسے بیٹی کی سنتا اور فیصلہ کر دیتا, اور داماد پر وہ ناراض ہوتا اور برستا. ممکن تھا کہ بیٹی کا ہاتھ پکڑتے کہتے چلو بھائی کے, کوئی ضرور نہیں اس کے بارے میں. مگر نبی علی کے پاس پہنچے, مسجد نبوی میں علی لیٹے ہوئے. نبی بیٹھ گئے, اور علی ننگی پی لیٹے ہوئے تھے. مٹی لگ گئی. نبی جھاڑتے جا رہے ہیں. نبی جھاڑ رہے, فرما رہے ہیں تم یا ابا تراب, تم یا ابا تراب, اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ, اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. اور حضرت علی کو یہ کنیت اتنی اچھی لگی کہ لوگ علی بھول گئے. ابو تراب کہنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ میرے نبی کا لقب مجھے دیا. یہ حضرت علی کی شان ہے. اور میں آپ سے کیا علی کی شان بیان کروں. اللہ نے بڑا عظیم عطا فرمایا. ولایت جو بڑھتی ہے وہ علی کے گھر سے بڑھتی ہے, اور جب تک علی کی مہر نہ لگ جائے دنیا میں کوئی ولی بنتا نہیں ہے. علی کی مہر لگانا ضروری ہے, ضروری ہے. جب تک وہ مہر نہیں لگے گی کوئی ولی بن نہیں سکتا. انہی علی کے یہ صاحبزادے سیدنا امام حسن, امام حسین, حضرت محسن. معلوم ہے آپ کو سیدہ فاطمہ کے کیا صاحبزادے ہیں؟ 2 نہیں ہیں, 3 ہیں. سیدہ فاطمہ کے 3 صاحبزادے ہیں, امام حسن, امام حسین اور امام محسن. تیسرے صاحبزادے اور بھی تھے جن کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا, اور 3 صاحبزادی بھی تھی. اس میں ایک حضرت فاروق اعظم کی نکاح میں آئی, 3 صاحبزادی. اس میں ایک کا بچپن انتقال ہو گیا تھا. تو سیدہ فاطمہ کے بدن سے یہ 3 صاحبزادے دنیا میں تشریف لائے, امام حسن, امام حسین, امام محسن رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ فاطمہ میر حسین کی ماں, میر حسین کی ماں. اور مقام مرتبہ کیا سیدہ فاطمہ کا؟ میرے نبی نے شاہ فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرماتے سنو فاطمہ کو تکلیف مت دو, جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. جب فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ سیدہ فاطمہ کا مقام مرتبہ ہے. مگر سنو یہ بات میں بھی آگے تھوڑا سبق بھی حاصل ہو. باتیں ہم نے بہت کر لی. میں پرسوں جگہ پروگرام میں تھا تو ہمارے ایک دوست کہنے لگے جو ہے اب وہ تقریر سننے کو نہیں ملتی جو پہلے ہوتی ہے, وہ واقعات شہادت وہ یاد آنے والی ہے. میں نے کہا صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا دیکھو رونا صحیح ہے, ایک واقعہ بیان ہوں گی ابھی رونا ہے, مگر رونا کا مال نہیں ہے. ان واقعات پر حسین کے واقعہ سن کر رونا کا مال نہیں ہے. حسین کے کردار پر عمل کرنا یہ کمال ہے. یہ کمال, رونا کا مال نہیں. ہم ایک ہر بار کا رون لو, یہ کمال تھوڑی رونا.
کمال یہ ہے کہ ہم حسین کے کردار پر عمل کریں. واقعات آپ نے بہت سنے بہت سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر عمل پر کتنا کیا آپ نے؟ عمل کرنا کیا؟ صفر. واقعات سن لینا یہ کمال نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. میں کوئی بات نہیں کہوں گا، میں بہت بچے کو بہت کچھ سنا گیا، میں اتنا ضرور کہوں گا. مجھے تکلیف اس بات کی ہے، ابھی یہ پرسوں جو کچھ آپ نے کیا میں نہیں کرتا، کوئی اٹھاؤ کھا دیا یار، خوب بناؤ خوب بیٹھ لگا سب کچھ کرو، خوب پیسے کو. مگر تکلیف اس بات کی ہے کہ 10 تاریخ کو صبح جب میں فجر پڑھنے کے لیے آیا تقریباً 5:15 بجے تھے، باقاعدہ بینڈ تازی والے بج رہے تھے. یہ میں شکایت کروں گا، ارے میرا ارادہ کچھ نہیں بولنے، میں شکایت کروں گا، جو تکلیف پہنچی شکایت کروں گا. بینڈ بج رہے تھے. میں ایک بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ جانو آپ کا کام، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، مگر دوسروں کو کب سے نماز پڑھنے دو. آپ نہیں پڑھ رہے آپ جانیے، مگر دوسروں کی نماز کیوں خراب کر رہے آپ یہ بینڈ بجا رہے کہ دوسروں کی نماز خراب نہیں ہو رہی. اب سوچو، اذان ہوئی آپ بینڈ بجا رہے، اور کرنا آپ کو جو کچھ مجھے کہنا کہہ لینا، مگر سن لو بات، اگر میری غلط مجھے ابھی کھڑو گے کہہ دینا، میں توبہ کر لوں گا. دوسروں نماز اذان ہوئی آپ بینڈ بجا رہے، تو آپ بتاؤ اذان ایسی چیز ہے، فرمایا کہ جب اذان ہو اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو قرآن کی تلاوت بند کر دو. آپ بینڈ بجا رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ جانو، میں نہیں کہتا اچھا کر رہے آپ جانو، مگر دوسرے جہاں بھی نماز پڑھ رہے ان کو تو کبھی نماز پڑھنے دو. نہ آپ نے عشاء کے وقت خیال کیا، نہ فجر کا خیال کیا. اور پھر جہاں تک میں نے سنا آپ بتاؤ گے، میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بینڈ والے رات بھر جو بینڈ بجاتے ہیں یا گھنٹے 2-4 گھنٹے بجانا ہو، یہ جب تک پئیں گے نہیں بجا نہیں سکتے. یہ میں نے سنا. اب کہاں تک سجا آپ، اگر ایسا ہے اب ظاہر بات ہے اگر انہوں نے یہ پیا وہ تو گناہگار ہوئے، مگر آپ بھی گناہگار ہوئے. آپ اگر نہ بجواتے تو یہ نہ پیتے. اور فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ برے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ آپ نے مدد کی، آپ نے مدد کی. اس کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں وہ چشمے جیسے باتیں بیان کرو، کیوں کروں یار؟ جو بیان ہو پہلے، جو باتیں سنی پر اس پر تو عمل کر لو. کیا کرنا کر رہا ہوں. اور مجھے کبھی کبھی رونا آتا کہ ہمارے بہت شریف کا یہ حال دنیا میں جا کے کیا کریں گے. ہم نہیں کرتے، بناؤ تاکہ کم سے یہ خرافات سے تو بچا لو اور بجاؤ. بیٹھ چلو ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے میرے کو نقصان نہیں، بجاؤ. میں کم سے نماز کے وقت تو رک جاؤ، اذان کے وقت تو رک جاؤ. نہیں. اچھا پھر ایک اور میں نے کپور کو محل دیکھا، اگر جتنا ہم لوگ آسان والے منع کریں گے اتنی ہم اور کریں گے. یہ بھی جتنا منع تو ہم اور کریں گے. میرا کیا نقصان کرو گے آپ؟ نہیں، میرے کہنے پر ابھی آگے 5 منٹ سے 10 کر لو، میرا کیا نقصان ہو؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان تو آپ ہوا، میرا تو فائدہ ہوا، فائدہ کہ مجھے بتانے کا اللہ کے یہاں بارگاہ سے اجر مل جائے گا. مجھے اتنا افسوس ہے، یہ کر کیا اب غور کرو. حسین تقریر ریپ پر دشمنوں کے بیچ میں تلواروں سائے میں نماز نہ کر رہا، اور یہ حسین کہنے والے نمازوں پر بینڈ بجا رہے تھا. کسی مسلم کی مسجد جا کے نماز پڑھ سکے؟ یہ کیسی حسینیت ہے یار، کیسی حسینیت؟ تو غور کرو اس پر. مجھے یقین ہے مانو گے نہیں، مانو گے نہیں. آپ نے طے کر لیا ہے تم جتنا کہوں اس سے زیادہ کریں گے. یہ پیسے یہ 4000-50,000 بینڈ پر بات کر رہے ہو، کیا حاصل ہوا مجھے بتاؤ، کیا حاصل؟ یہ حسین خوش ہو گئے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم آپ نے حسین محبت نہیں کیا. اگر حسین آ جائیں یہ دیکھیں آپ کی تماشا اگر دیکھ لیں تو آپ کو اپنے غلام فیض سے نکال باہر کر دیں گے. یہ حسن بصری سے پوچھا کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا، بتائیے صحابہ کے بارے میں، تو کیا فرمایا؟ سنو
اگر تم ان کو دیکھ لو تو دیوانہ سمجھو، اگر تم ان کو دیکھ لو تو دیوانہ سمجھو، اور اگر وہ تمہیں دیکھے تو مسلمان بھی نہ سمجھیں گے، مسلمان بن لو تیار ہے۔ سوچ یار مسلمان، سوچ کیا کر رہے ہو، کیا تماشا بنا رکھے ہیں۔ میں اس دن جو ہے بات آگے کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن تک لوٹے آ رہا تھا، اس کے بعد آدمی مجھے ہی مل گئے، اور جیسی چورا سے گاڑی بڑی صاحب عورتیں 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 آتا یہ عورتیں کہاں آئے دیکھا قاضی صاحب، اللہ کی بنا خدا کی قسم یہ ہماری ایمان والی ماں بہن ہے صاحب، دوپٹہ تک منہ چہرہ گلا سب کھلا وہ چلی، آپ سوچو سیدہ فاطمہ نے کیا فرمایا تھا کہ سنو میرا جب انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، یہ سیدہ فاطمہ کا کردار کھلے چلے جاتے، یہ پڑھنا ایسی چیز قرآن حدیث سے ثابت ہے، نہیں کہ ہم نے نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ پڑھا اور سنو یہ صرف تعلیم بات نہیں، اگر یہ عورتیں بارش سے تب بھی نہ جائے، وعدہ میں جائیں تب بھی نہ جائے، شادی بیاہ میں بے پتہ تب بھی نہ جائے، پانی تب بھی نہ جائے۔ اور ایک بات اور کر دوں، آج ہی میں نے کئی کر چکا ہوں، ایک بات اور سنو، ایک بہت تکلیف دے بات آپ مجھے بعد میں کہو یار سننے کچھ آئے سنائے کچھ اور، کیسے رہو، مگر یاد رکھنا حسین کا پیغام یہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پیغام یہی پیغام ہے، حسین کا پیغام اسی پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے علی اکبر علی اصغر کو خدا کی بارگاہ میں قربان کیا، یہی پیغام۔ اب آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی، شادیاں آپ دیکھو تماشے، وہ یہ جو کیمرہ چلا ہے، یہ کیمرہ اللہ کی بنا، یہ ویڈیو بڑی بتی 5-5-6 کمرے والے، چلو باہر کی کوئی بات نہیں، مردوں کی، عورتوں میں گھسے ہوئے، عورتوں میں گھسے ہوئے، کوئی مسلم نہیں، غیر مسلم ہے، غیر مسلم ویڈیو بن رہی صاحب، دلہن بن رہی اس کی پل پل کی صاحب ویڈیو بنائی جا رہی ہے، آپ سوچو چہرہ کھلا ہوا، گلا کھلا ہوا، کیسی حالت میں، یہ غیر جا کے دیکھ رہے ہماری ماں بہنوں کو، کہ آپ کو شرم حیا نہیں، آپ کی شرم حیا مر گئی کیا؟ ہماری بیٹی ہماری بہن کو کر دے گی وہ پل پل کی جس کی تصویر لے، تمہاری شرم حیا کہاں گئی؟ سوچ رہے سوچو گے، مجھے تکلیف ہوتی کہ کیمرے والے گھر کے اندر کیوں ہوتے کیوں لے گئے ہم؟ ضروری تھا کیا کہ یہ بیٹی ہماری قبر میں قیامت میں کام آئیں گی؟ کیا ہم ایسے دلہن بنے ہماری بیٹی اس دلہن بنی تھی اور کچھ خبر لی جا رہی؟ میں تو اس میں بھی قائل نہیں ہوں، ہم جب سمجھاتے وہ یہ دیکھتے میں منع کر دوں یہ کیا تماشا ہے بھائی، یہ کام کافی جس کو دیکھا ایک تو ہرا تو موبائل فوٹو سے ویڈیو بنے سب کیا تماشا ہو رہا، مگر یہ سب سے زیادہ یہ شرم حیا کی بات ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی تصویریں اگر مسلموں تبدیل آ جائے غیر ہے تو اور زیادہ اگر ہماری ماں بہنوں کو ہم لوگ شرم حیا کو ہم نے جنازہ نکال دیا، ہم نے دفن کر دیا، ختم بات کچھ نہیں، کہنے دو یار میاں کو ایسے مدد نہیں جانے کتنے آتے تھے، محترم یار صحیح بات ہے، مدد جیسے نہ جانے کتنے آئیں گے کہیں گے، مگر یاد رکھنا آج آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کل قیامت کے دن کے سمجھ ہاتھ کا ہاتھ کسی میں آئے گا، کل قیامت ہاتھ کہاں تک کسی میں، اگر ہم کاش اوپر دوسری کہنے بلو جاتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، ہوگا آپ دیکھیے، آپ جتنی آسانی سے لے رہے ہو اتنا آسان ہے نہیں، سمجھو اپنے دین کو، پہچانو اپنے دین کو، یا رسول اللہ کہنے سے کام نہیں بنے گا، حضور کا دامن چھوڑنے سے کام نہیں بنے گا، حضور کا دامن صحیح طور پر پکڑنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، یہ اوپر آفات کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور پھر محترم مجھے حیرت اس بات کی یاد، حیرت ہے، آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، غور کیجیے، حیرت ہے، لاک ڈاؤن کے بعد ہم کہتے ہیں پریشان ہے، صاحب کون پریشان؟ کوئی پریشان نہیں، کوئی پریشان، اسی مبنو شریف کی بات ہے، نئی جگہ کی رات میں تبلیغ کر کے رہا تھا، یہ گیٹ ہاؤس کے سامنے تھا، ایک بارات چل رہی تھی، پورا روڈ روکے ہوئے تھے،
اور نوٹوں کی بارش ہوئی، یہ بارش ہوتی تھی. سب پریشان ہیں. اگر پریشان ہوتی نوٹوں کی بارش ہوتی. یہ ناجائز کام میں ہم نوٹ لٹا رہے ہیں، یہ صحیح ہے. یہ پریشان کوئی پریشان نہیں، یہ کہنے والی بات ہے. ہاں اگر مسجد کا، مدرسے کا، دین کے انتظام چلتا ہوگا تب ضرور کہیں ہاں پریشان ہے نہیں پیسے دے. بھائی بجاؤ بینڈ تو دیکھیے کیسے لٹائے گا. کیا بنا رکھا وہ تماشا. ارے میں چاہتا تھا کہ ماں یہ بولوں، مجبورا بولوں، مجبورا. ہماری طرف کو سمجھیے، درد کو سمجھیے، درد ابو شریف کی علاج رکھیے. یہ ختم کیجیے پہلے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں یہ شادی بیاہ تو بینڈ ختم کروں گا انشاءاللہ. بہت سے مقامات پر وہاں کے لوگوں نے بیٹھ کے آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں شادی بینڈ بجوانا ہی نہیں. اور وہاں کے نکاح پڑھانے والوں طے کر لیا کہ جس بارات میں بینڈ یا ڈی جے آئیں گے ہم نکاح پڑھیں گے نہیں. اور اسی میں ہونا چاہیے. حضرت علی کا بھی نکاح ہوا تھا، سیدہ فاطمہ بھی نکاح ہوا تھا. کون سا بینڈ تھا بتاؤ؟ کون سا بینڈ تھا؟ کتنی سادگی سا نکاح ہوا تھا. علی آؤ بیٹھ جاؤ، بلال جاؤ، بلا 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 لو. سب اکٹھا ہو گئے. نبی نے ابھی فرمایا علی مہر کے لیے کچھ ہے؟ توجہ رکھنا، کچھ نہیں ہے. یہ سامان کچھ اور آنا اس کے لیے کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. توجہ. ہم پہلے رشتہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہونے والے ہمارے پاس کتنی دولت ہے، کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے. نبی کو معلوم تھا علی کے پاس کوئی دولت نہیں ہے. روز جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، 1-2 درہم مل گئے، ہو گیا کام. اور جس نکاح جس دن ہوا تو فرمایا کیا ہے؟ کچھ نہیں. اس دن 1 درہم بھی نہیں پاس، 1 درہم بھی نہیں. اور کچھ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. کیا ہے؟ تلوار ہے، 1 زرہ ہے، بس. یہ کل کائنات کی ہے تلوار. اچھا تلوار تو رکھو، وہ تو جنگ میں کام آئے گی. ذرا لے آؤ، ذرا لے آئے. اور مارے جاؤ جاؤ اس کو بازار میں بیچ آؤ. توجہ رکھنا. ایک سسر اپنے داماد ساتھ نہیں کر سکتا ہے. یہاں تو صاحب الٹا جو ہے، الٹا سسر کے بعد فیرز بھیجی جاتی ہے کہ یہ یہاں سسر کیا کر رہے؟ بیچ آؤ، دکھوا دی. اور 480 درہم میں بکی، 480 درہم میں. سیدنا عثمان غنی خریدی، اونچی قیمت لگائی، حالانکہ بعد واپس نہیں کرتی. 480 درہم میں بکی. جب آگے تو سرکار نے فرمایا جاؤ بلال بازار سے چوارے خوشبو لے آؤ. کس کے پیسوں سے؟ ہونے والے داماد کے پیسے سے منگوایا جا رہا ہے. ہو گیا. لے کے آ گئے، نبی کھڑے ہوئے، نکاح پڑھا دیا. اسی میں سے مہر کے بھی پیسے ادا ہو گئے. جاؤ رخصت ختم. یہ سادگی سے نکاح ہوتا ہے. یہ پاس ہی کہا اتنی سادگی سے نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہونا چاہیے، مگر ایسا بھی نہیں کہ اتنی سادگی سے اور آگے بڑھ جاؤ. بینڈ اور یہ ڈی جے اور فنا اور ٹھیکا، یہ تو سب غلط چیز ہے. آپ اور خوشی کرنا کیجیے، اور یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو واقعات سن لینا کافی نہیں ہے، واقعات ہوں گے آپ کو بنا دیں. اور میں صحیح بتا رہا ہوں، اگر واقعہ بیان کرنے پر دبا ہوں تو واقعی میں اگر آپ کو دھاڑ مار کروں تو میرا نام نظر نہیں ہے، تو سنا دوں گا. وہ جو سناتے تھے میں انہیں کا بھتیجا ہوں، سناؤں گا. وہ دور اور تھا، آج کا دور کچھ اور ہے. وہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، علی کے سنے ہوں گے، فاطمہ سب کے سنے ہوں گے، مگر آپ نے کچھ سبق حاصل کیا. میں آپ سے سنے واقعہ سنو، سبق حاصل کرو. اور یہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی رخصت ہو گئی ہے، یہ جب بھی رخصت ہونے والے وہ توجہ سے رہیں. اور ماں بہنیں اگر ہوں وہ بھی توجہ سے رہیں. میں 2 واقعہ اس کا کرتا ہوں. سیدہ فاطمہ کے، حسین کی ماں کے 2 واقعے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ایک صحابی ہے، مجھے شاہ فرمائے عمران
میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے، میں عیادت کے لیے جا رہا ہوں، کیا تم بھی چلو گے؟ کہا یا رسول اللہ۔ اب آگے آگے میرے نبی، پیچھے سے دیکھ رہا، فاطمہ کے گھر پر پہنچے، نبی نے دستک دی، اندر دروازہ، یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے۔ آ کر فرمایا فاطمہ پردہ کر لو، پردہ، میرے ساتھ عمران بھی آئے ہیں۔ توجہ رکھنا، اب آپ اپنی پردوں کی بھیڑ دیکھنا، کل کی بھیڑ دیکھنا، یہ سید فاطمہ نبی کا کردار دیکھو، فاطمہ پردہ کر لو، عمران بھی میرے ساتھ میں ہے۔ اب اس سے حیرت والی بات سنا، اندر سے جواب کیا آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیسے کروں؟ صرف ایک چادر ہے، ایک چادر ہے، اس چادر کا حال یہ ہے کہ اگر سر چھپاتے ہیں تو پیر کھلتے ہیں اور پیر چھپاتے سر کھلتا۔ یہ کس کی بیٹی کا حال ہے؟ اس کی بیٹی کا کہ جس کے بارے میں خود نبی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ مختار کائنات کی بیٹی کا حال، وہ ماں کہ جس کے بیٹے اگر رو دیں تو اللہ حسن و حسین کی جنت سے جوڑا بھیجے، اس کے بعد صرف ایک چاہتا، وہ بھی اتنی چھوٹی۔ آج کا اگر کوئی باپ ہوتا، بیٹی حق ہوتا ہے چل گھر نہیں رکھنا اس کے پاس، مگر آقا نے کیا فرمایا؟ اپنی چادر دی گئی فاطمہ اس سے پردہ کر لو، سیدھا فاطمہ نے پردہ کر دیا، اندر تشریف لائے۔ اب آقا نے مزاج کرسی کی، سیدھا فاطمہ نے کیا رسول اللہ دوہری مشکل میں ہوں، دوہری مشکل میں توجہ دینا۔ اور ہمارے وہ بزرگ جن کی بیٹیاں بیاہ چکی ہیں، وہ ذرا سی بات پر جو ہے بات بگاڑتے ہیں، سسرال میں جا کے اور لا کے گھر رکھ لیتے، نہیں بھیجنا، ذرا سی بات، ذرا سی بات، چل گھر بیٹی کا نہیں رہنا اس کے پاس۔ حالانکہ بات بنانا چاہیے، بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اور وہ لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، زیادتی ظلم کرتے ہیں، ملا کے گھر بٹھا دیتے ہیں کہ دوسرے کا رشتہ نہیں ملتا، وہاں بھی بات نہیں بنتی۔ یہ تو اماں پر چلے جاتے، اب بہنوں بھائیوں کے ساتھ آ گئی، اب بھائی کو یہ کھلتی ہے بہن آئی کیوں بیٹھی میرے گھر میں، تو بھائی سے زیادہ جو بھائی کی بیوی ہے اس کو کہتی ہے یہ نن ہماری کیوں خوشی بیٹھی ہمارے گھر، تو بات آپ بگاڑتے ہو، بات بنانے کی کوشش کرو۔ اب دیکھو توجہ، جیسا بابا نے کیا کہا یا رسول اللہ دوہری مشکل میں ہوں، دوہری کیا یا رسول اللہ؟ ایک تو بخار اور دوسرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے کھانا بھی نہیں ملا ہے، 2 دن سے کھانا بھی نہیں۔ آج کا باپ ہوتا کیا حال ہوتا آپ کو سوچنا۔ اگر نبی نے کیا فرمایا فاطمہ کوئی بات نہیں، اگر تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تو تمہارے باپ محمد رسول اللہ نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا اے فاطمہ سنو، تم اسی گھر میں رہنا ہے، میں نے دنیا کے سب سے بہترین انسان سے تمہارا نکاح کیا۔ یہ سیدہ فاطمہ کی کردار ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غور کرو، ایک بات اور سن اور سبق حاصل کرو۔ سیدہ فاطمہ مولا علی گھر میں بیٹھے ہوئے، تو باتیں ہو رہی ہیں، تو سیدنا علی نے کہا فاطمہ تم جب سے جو ہے میرے گھر آئی ہو شادی ہو کے، تم نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، توجہ دینا جملے پر، تم نے کبھی مجھ سے بولو سب بولو، میں ختم کروں پریشان مت ہو، بریانی تیار ہے، کیا سنو تم نے مجھ سے کبھی فرمائش نہیں۔ یہاں اپنا کیا حال ہے، یہاں پہلی رات کو فرمائش ہو جاتی ہے، کچھ لوگ اس طرح سے گزرے ہو، بیوی
فرمائش پہلی رات سے شروع ہو جاتی ہے. اور سیدہ فاطمہ کو مہینے سال گزرے کبھی شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی. شوہر خود ہی کہنا فاطمہ تم آتے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی. کہا فاطمہ آج میری طبیعت سے آ رہی کہ تم مجھ سے کوئی فرمائش کرو. آج میری طبیعت آ رہی. اور فاطمہ سنو آج میری جیب میں 1 درہم بھی ہے. اللہ آج 1 درہم بھی ہے. فرمائش کرو. یہ دفعہ محرم نہیں آتی کوئی ضرور نہیں مانتا. نہیں فرمائش کرو آج میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ تم اس سے فرمائش کرو. تو سیدہ فاطمہ نے کہا علی اب آپ کہہ رہے فرمائش کر تو سنیے. آج میری طبیعت انار کھانے کو چاہ رہی ہے. سبحان اللہ. طبیعت چاہ رہی کہ انار کھانے کو ملے آتا. سیدنا علی فوراً اللہ کی طرف ابھی لے کے آتے ہیں. گئے 1 انار 1 درہم کا خریدا. کر کے جیسی پلٹے ایک آواز کانوں میں آئی ہے کوئی جو اللہ کے نام پر 1 انار دے دے. ہے کوئی جو اللہ کے نام پر 1 انار دے دے. اب یہ حضرات تو وہ تھے جو اللہ کے نام پر 1 انار کیا پورا خاندان دے دے. لیکن وہ کربلا میں دیا بھی اللہ کے نام پر کیا. اور پھر علی کا یہ حال. علی کا معاملہ تو یہ ہے مجھے ایک اور بات یاد آ گیا. علی کا معاملہ کہ یہ مطلب بیچارہ ایک بھوکا کھانے کی تلاش میں تھا. تو کیا دیکھا ایک پتھر پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی پانی بھگو کر کھا رہے ہیں. سوکھی روٹی پانی بھگو کر. ان بزرگ پاس پہنچا کہا سنیے مجھے بھی شامل کر لیجیے میں بھی بھوکا ہوں. انہوں نے کہا سنو ایسا کرو وہ سامنے والے گھر میں چلے جاؤ. سامنے والے گھر وہ حسین کا گھر ہے. حسین کا چلے جاؤ وہاں تمہیں کھانا اچھا مل جائے گا. یہاں تو سوکھی روٹی ہے. بیچارہ بھوکا دروازے دستک دی. کہا سنیے میں بھوکا ہوں کھانا چاہیے. کیا تمہیں کس نے پتہ بتایا میرے گھر کا؟ کہا دیکھو وہ سامنے جو بزرگ بیٹھے ہیں روکھی روٹی کھا رہے ہیں سوکھی انہوں نے بتایا. کہ اچھا تم پہچانے نہیں یہ گھر انہی کا ہے. انہیں علی کہتے ہیں. علی تو علی خود سوکھی روٹی پانی بھگو کھا رہے ہیں اور گھر میں سے اس فقیر کے لیے اس بھوکے کے لیے بہترین کھانا آیا. لیجیے جب علی کی تو میں کیا کر رہا تھا ماشاء اللہ یاد آ 1 انار لیا واپس ہوئے صدا ملی. اللہ کے نام پر وہ انار اس فقیر کو دے دیا. چل دیے. اب قدم بھی نہیں اٹھ رہے کہ آج میں نے خود ہی تو کہا تھا فاطمہ سے کہ فرمائش کرو اور میرے کہنے پر فرمائش کی. میں گیا 1 انار لیا بھی مگر وہ بھی سب کا کر دیا. گھر میں آئے جیسی داخل ہو سیدہ فاطمہ فرمایا علی اللہ کے نام پر سودا کر جائے. اللہ کے نام پر سودا کر جائے. کہاں کوئی بات نہیں بیٹھو باتیں کرتے. باتیں ہونے لگی. اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی. سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی جاؤ اللہ کے نام پر جو سودا کر کے آئے ہو اس کی قیمت آئی ہے. اللہ کے نام پر جو سودا کر کے آئے ہو اس کی قیمت آئی ہے. یاد رکھیے بات میں آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیے کہ میں یہی چھوڑ رہا ہوں. مدینہ منورہ میں مرتبہ قحط پڑ گیا. قحط لوگ دانے دانے کو محتاج. برسات ہی نہیں ہو رہی تھی 5 مہینے. اب اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں قحط کو سوکھا جس کو کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں. تو قحط پڑ گیا لوگ دانے دانے محتاج. حضرت عثمان غنی کسی منڈی سے اناج لے کر کئی 100 اونٹوں پر لگا ہوا مدینہ شریف کے لیے آ رہے تھے. تو مدینہ شریف کے گیٹ پر جتنے تاجر تھے سب پہنچ گئے کہ عثمان سے سودا کر لیں گے. سمجھ رہے تھے کہ یہ خرید کے پھر مہنگے داموں بیچیں گے فائدہ ہوگا. پہنچ گئے وہاں پہ وہ سامان آیا.
کہا عثمان بیچو کیا؟ ہاں. بولو قیمت تم بتاؤ. دگنا لے لو کرنا, 3 گنا لے لو کرنا, 4 گنا کرنا. پھر کہنے کہ ہمیں اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے, تمہیں 2 3 4 گنے زیادہ منافع مل رہا ہے. کہنے کون دے رہا؟ سب تاجر تو یہی موجود ہے مدینے کے, کون دے رہا ہے؟ کہ انہوں کبھی بتاتا. مدینے شریف پہنچے اور خلیفہ وقت بارگاہ میں حاضر ہو کہ حضور یہ جتنے اونٹ سامان لدا ہوا ہے یہ سب بیت المال میں داخل کر لیجئے اور لوگوں میں تقسیم کر دیجیے. لوگوں میں تقسیم کر دیجیے. اب تاجر کہنے کہ عثمان یہ کیا؟ تم تو کہتے مجھے 4 گنے زیادہ منافع مل رہا ہے. کہنا ہاں سنو, اللہ نے فرمایا ہے جو میری راہ میں 1 خرچ کرے گا میں اس کو 10 دوں گا. تم 4 گنا دے رہے تھے, اللہ مجھے 10 گنا عطا فرما رہا. تو یہ انار. اب جب دروازے دستک ہوئی, علی گئے تو غالباً حضرت بلال تھے, انہوں نے 9 انار نکالے کہ یہ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ کو دیے. کتنے؟ 9. آئی نے گنے کا نا, یہ میرے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں. آپ ہی کے نہیں, میرے نہیں ہیں. کہ نہیں اللہ نے آپ کو دی کہ میرے نہیں ہیں, اور اس میں کسی کو دیے ہوں گے لے جاؤ. کہنے کس بنیاد پر کرے آپ کے نہیں ہیں؟ کہ سنو میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں. تو یہ 9 کیوں ہے؟ 10 ہونا چاہیے, یہ 9 10 ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی جیب سے نکال فرمایا سنیے 10 یہ اللہ کے رسول دیے تھے. میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کو اللہ کا پر کتنا بھروسہ ہے. رسول اللہ تو 10 ہی دیے. علی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہی جذبہ, یہی اللہ کی راہ خرچ کرنے جذبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. امام حسین سن لو, یہ بات سن لو, بات ختم کرتا ہوں. سیدنا امام حسن, امام حسین اور غالباً حضرت عبداللہ ابن زبیر, شاید عبداللہ ابن عباس, یہ حج کے لیے تشریف لے گئے. تو واپسی میں جس سامان پر کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی تھیں وہ اونٹ کہیں غائب ہو گیا. اب جنگل کا راستہ تھا, چلے آ رہے تھے, اپنے ایک جھونپڑی ملی, ایک خاتون ملی جھونپڑی میں. کہا ساتھوں سے کہا کچھ کھانے کو, تو کچھ کھانے کو نہیں, ہمارے تو گھروں میں زندگی گزر رہی ہے. بس خاتون بڑی مہمان نواز تھی. اس کے وہاں ایک سوکھی بکری بندھی ہوئی تھی جو اس کا ذریعہ معاش تھا, دودھ دیتی تھی, اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے. انہیں بکری لی, چھری لی, ذبح کیا اور مہمانوں کو پکا کر پیش کر دیا. مہمان بڑے خوش ہوئے. حضرت امام حسن, امام حسین, عبداللہ ابن عباس بہت خوش ہوئے. یہ لوگ جلدی ہے, واپس ہو گئے. شام کو جب شوہر آیا, نے کہا وہ بکری کہاں؟ کہ تو ایسے ایسے مہمان آئے تھے, میں نے ان کی ضیافت کر دی, کھلا دیا. کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ مہمانوں کو نہ جان نہ پہچان, تم نے جو ہے ہمارا ذریعہ مال جو تھا یہ بکری وہ بھی کر دی. کہ چلو کوئی بات نہیں. یہ حضرات چلتے اور یہ کہہ گئے خاتون سے, دیکھو اگر کبھی مدینے آنا ہو تو میرے پاس ضرور آنا, میں اس دعویٰ کے بدلے تمہیں ضرور دوں گا. آنا. غربت کی زندگی گزرنے لگی. اسی غربت میں اتنا بے حال ہوا کہ لوگ اونٹ کی مینگنی پین کر بیچتے تھے. اس زمانے میں کام آتی اونٹ کی مینگنی. تو ایک مطلب بینتے دونوں میاں بیوی مدینے پہنچ گئے. اب انہوں یہ نہیں معلوم کہ وہ جو 3 مسافر آئے تھے یہیں کے تھے. بین رہے تھے. ایک دن وہ بین رہی تھی عورت, حضرت امام حسن کی نگاہ پڑ گئی. ماں یہ تو وہی عورت لگ رہی جس نے ہم کو کھانا کھلایا تھا. خالد مجھے بلا کے لاؤ. بلا کے لایا. کہا تم مجھے پہچانی؟ کہا نہیں. کہنا یاد کرو کچھ مہمان آئے تھے, تم نے بکری پر کہا ہاں پہچان لی. کیسے آنا ہوا؟ غربت کی وجہ سے اونٹ کی مینگنی بک رہی تھی. اچھا. خالد فرمائے جاؤ 1000 بکری اور 1000 درہم اس عورت کو دے دو. 1000 بکریاں اور 1000 درہم دے دیے. پھر خالد فرمائے جاؤ اب اس کو امام حسین کے پاس لے کر جاؤ. وہ بھی تو دعوت میں شامل تھے, وہ بھی تھے, ان کے پاس لے کر جاؤ. ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے پہچان لیا.
ہمارے بھائی نے کیا دیا؟ میرے بڑے بھائی نے کیا دیا؟ کہ 1000 بکریاں 1000 درہم۔ اچھا ہمارے جاؤ 1000 بکریاں 1000 درہم میری طرف سے دے دو اس کو۔ کتنے ہو گئے؟ 2000۔ امام حسن فرمایا سنو، عبداللہ ابن عباس بھی تھے ساتھ میں، ان کی پاس بھی لے جاؤ، ان کے پاس لے جاؤ۔ ان کے پاس لے کر گئے، بتایا میں سے بتاؤں ان دونوں حضرات نے کیا دیا؟ کہنا 2000 درہم 2000 بکریاں۔ دونوں اچھا ٹھیک ہے، اور خاتون جاؤ 2000 بکریاں 2000 دینار درہم میری طرف سے اس عورت کو دے دو، ہو گئے 4000۔ اب عورت خوشی خوشی اپنی جھونپڑی پر آئی اور اپنے شوہر سے کہا دیکھو ایک بکری کھلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں 4000 بکریاں اور 4000 درہم۔ میرے محترم بات ختم کرتا ہوں۔ امام حسین کے ذکر کی محفل ہے اور کربلا کے میدان میں آج 11 تاریخ ہے۔ 10 تاریخ کو یہ مارکا ہوا، 10 تاریخ کو 10 محرم، اور آج بھی 11 تاریخ کو بھی لاشیں وہیں کی وہیں تھیں۔ یزیدی جتنے لوگ شہید ہوئے سب کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کی بدبختی دیکھیے کہ جاتے جاتے ان لاشوں پر، خصوصاً امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑوائے، گھوڑے وہ جسم، وہ پاک جسم جس کے بارے علی فرماتے ہیں کہ حسن نبی کے سر سے لے کر ناف تک مشابہ ہے، اور حسین ناف سے لے کر نیچے تک میرے نبی کے مشابہ ہے، اس جسم پاک کو، اور وہ چہرہ جس کو بار بار میرے نبی نے چھپا۔ تو گھوڑے دوڑوائے، گھوڑے یزید چلے گئے۔ 3 دن کے بعد قریب میں جو قبیر رہتا تھا وہ آیا، اس نے ان حضرات کی تدفین کی، اور جب یہ قافلہ یزید لے کر گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے ایک اونٹ پر اس کو سیدنا امام زین العابدین، سیدنا زینب اور سیدنا شہربانو جو حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ تھی، ایک اونٹ پہ تینوں کو بٹھائے، بلکہ باندھا کب کیا دونوں پوری طریقے سے۔ تو یہ قافلہ جب وہاں سے نکلا تو سیدہ زینب جب امام حسین کی لاش کے قریب پہنچی تو دہاڑے مار کر رونے لگی، یہ حالت دیکھ کے، اور وہیں سے پکارا یا محمد آہو، یا محمد آہو، یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے نواسے کی حالت یزیدوں نے کیا کی ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ یزید کی دربار کے لیے چلا گیا۔ مختصر یہ کہ ایک جگہ سے قافلے نے رات میں قیام کیا، ایک خاتون آئی ان حضرات کے لیے کھانا لے کر۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آج خاندان نبوت کے کچھ لوگ ادھر سے گزرنے والے ہیں، تو میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی۔ خاتون نے کہا سنیے، میں کسی زمانے میں سیدہ فاطمہ کی بانی تھی، ان کی نوکرانی تھی، نوکرانی تھی، کام کرتی تھی، اور اس وقت سیدہ فاطمہ کی گود میں ایک بیٹی تھی، بیٹی 6-7 مہینے کی، جس کا نام زینب تھا۔ سیدہ زینب نے سنا، رو دی، کہا ہے بوڑھی ماں اگر پہچان سکتے تو پہچان لو، وہ زینب کوئی اور نہیں تھی، میں ہی ہوں جو تھی بڑی تمہارے سامنے نظر آ رہی۔ یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچا، بہت کچھ ہوا، لمبا واقعہ ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ یزید کے دربار میں بھی سیدہ زینب ایسے بولی، اسے خطاب کیا کہ لتر زبان سیدہ زینب کی ہے اور خطاب مولا علی کا ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی نہیں۔ اتنی لاشیں گرے، اتنی جو ہے اپنے بچوں قربان ہوتے دیکھا، صدمہ ہوتا ہے، آدمی کی بولی زبان سے نکلتی نہیں ہے، مگر سیدہ زینب یزید کے سامنے بھی جو حق تھا اس کو بوانگے دہر سیدہ فاطمہ نے کہا۔ تو اس کے بعد یزید نے یہ قافلہ مدینہ روانہ کر دیا، یہ لٹا پھٹا قافلہ مدینہ شریف پہنچا، اور ہر ایک کی زبان پر سے ایک بات تھی، ہر ایک زبان، اے زینب حسین کو کہاں چھوڑے، اے زینب حسین کو کہاں چھوڑے، حسین کو لے کر کیوں نہیں آئی؟ اور سیدنا امام زین العابدین تو برسوں اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں، نکلے، اتنا صدمہ تھا۔ صرف 14 سال کی عمر تھی سیدنا امام زین العابدین کی، 14 سال،
نام، حالانکہ نام حضرت امام زمانی کا یہ نہیں ہے، نام ان کا تھا علی بن حسین۔ اب یہ میں بات درست کروں، پھر آپ کہیں گے پھر اسی پر آ جائے، درست کر دو، ہم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ نام کیا ان کا؟ علی بن حسین۔ حضرت حسین کے صاحبزادے جو کربلا پر گئے تھے ان کا نام زین العابدین نہیں تھا، بلکہ نام کیا تھا؟ علی بن حسین۔ اور زین العابدین جو کہتے ہیں، سنیے، وہ اتنی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کی وجہ سے ان کا نام زین العابدین پڑ گیا، یعنی عابدوں کی زینت، عبادت کی وجہ سے پڑا۔ غور کرو، حسین بھی عبادت کر رہے، امام زین العابدین عبادت کر رہے، امام حسن بھی عبادت کر رہے، اور علی کی عبادت کا تو حال یہ ہے، سن لو یار، ابھی علی کی عبادت کہا گیا، علی کی عبادت۔ جب ایک جنگ کی موقع پر حضرت علی کی تیر لگی، تیر ہاتھ رکھو تو تکلیف نہ نکلی، طرف جانا علی نکالے تو بہت دن بعد، ہاتھ رکھو تو طرف جانا۔ کسی نے کہا پریشان مت ہو علی، جب نماز نہ ہو تب نکال لینا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا ہمارا خیال کہ ہم لوگ ہر کیا ہے، عشاء کی نماز میں جب جاتے ہیں تو سارا حساب دکان پہ شاہی نماز میں کر لیتے ہیں، ہاں سارا حساب وہاں سب تو اپنی خیرت میں یہاں حساب چلتا ہے، حساب ہوتا، آپ کا بھی ہمارا بھی یاد، سب کا ہی یاد۔ مگر علی کی نماز کیسی ہے؟ یہی ہوا بھی، علی جب نماز میں گئے تیر نکال لیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا، نہیں پتہ نہیں چلا، آپ لوگوں کو بتایا وہ تیر نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں کہ نہیں میں تو اللہ کے جلوہ مستورد تھا، مجھے کیا پتہ کہ کیا ایسی عبادت ہوتی ہے، ایسی عبادت۔ تو میرے محترم، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ ایسی عبادت کرو، کم سے کچھ نہ کچھ تو عبادت کرو، کچھ تو نماز پڑھو بھائی، خالی جمعہ نہیں، کچھ تو نماز پڑھو، خود تو حسین کے نقش قدم پر چلو، خود تو سیدہ فاطمہ نقش قدم پر چلو، کچھ امام زین العابدین نقش، کچھ تو کرو عبادت، کچھ تو کرو۔ خالی بریانی کھچڑا کھانے سے کام نہیں بنے گا۔ ہاں یاد رکھنا، یہ بریانی کھچڑا جو کھاتے ہو اس کا بھی اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ آپ کہو گے ایسی باتیں لے کر، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، کئی موقع میں تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا، ان چیزوں کا بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ ایک اللہ کی ایک نعمت کا جواب اللہ کی بارگاہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ بات ختم کرتا ہوں، پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہداء کرام کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خلق النبی پاک سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کربلا والوں کا صدقہ، ناز سے بالوں
وأصحابك وأزواجك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في ملء صلاة دائمة بدوام ملك الله. مولا ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی نیات و مغفرت کا ذریعہ بنا دے. مولا پڑھنے میں سننے میں جو غلطی میں اسے اپنے کرم کریمانہ سے معاف فرما دے. مولا اس محفل کو سجانے سوانے جن لوگوں نے حصہ لیا خدمت کی تعاون کیا مولا کی سنت کو اپنی بارگاہ قبول فرما کر دارین کی سعادت سے مالا مال دے. مولا تو کریم ہے کرم فرما دے. مولا تو رحیم ہے رحم فرما دے. مولا ہم سب کے امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی فضل و برکات سے مالا مال فرما. مولا نزا قبر حشر منزلوں کو آسان سے آسان کر فرما دے. مولا ہم سب کے دلوں گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے. نیک اعمال کرنے کے بڑھتا فرما دے. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقبه بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.